بیان سے پہلے چھوٹی سی بات، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں گرمی سے. تو اتنا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور ہر سال ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، بھائی اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ گرمی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ 40 سال میں ہم نے ایسی گرمی نہیں دیکھی. تو اس لیے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں نا ایک لچک رکھی ہے، ماحول کے حساب سے اس کی باڈی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں. ہم جب سردی میں بیٹھتے ہیں ہماری باڈی فوراً اپنے آپ کو سردی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. گرمی میں بیٹھتے ہیں گرمی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو چند دن لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے. کیونکہ میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اوف گرمی، اوف بیٹھا نہیں جا رہا، کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے. بس کرو یار، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ پسینہ نکل رہا ہے جو، تو نکلنے دو پسینہ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے یہ پسینہ بھی نکالنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ نکلے گا تو طبیعت سیٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ دیکھو، فطرت سے مت لڑو. اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی میں مولانا آدمی ہوں، میں کیوں میڈیکل سائنس کے اور صحت کے نسخے بتاؤں آپ کو. لیکن آدمی اسٹریس میں جاتا ہے، ہر آدمی منہ پہ یہی اوف گرمی، اوف بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، ایسے ہل رہے ہیں، کوئی یوں یوں ہل رہے ہیں، ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. گرمی، سردی، یہ سب ہماری باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا اور نیند. گرمی میں گرمی کا لگنا ضروری ہے، سردی میں سردی کا لگنا ضروری ہے. سردیوں میں سردی لگنے دو تھوڑی سی، ہاں ایک حد تک. ایسا نہ ہو کہ صبح اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگنے دو. آپ کو پتا ہے گرم علاقوں کے لوگ جو ہے نا، یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے پھینک نہیں رہا. گرم علاقوں کے لوگوں میں اکثروں کی عمر لمبی ہوتی ہے. ہماری باڈی کا پسینہ نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حرکت کی بنیاد پہ رکھا ہے. یہ جو پوری کائنات کا جو میکینزم ہے نا، یہ چل رہا ہے حرکت پہ. کیا خیال ہے؟ یہ کس پہ چل رہا ہے؟ موومنٹ. کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹک جائے گی تو اس کا زوال شروع. کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایک جگہ ٹک گئی نا تو اس کا زوال شروع. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں زمین اور رات کے اختلاف میں، دن رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں. تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ دن ہے تو دن ہی رہے، رات ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے؟ پھر کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی، دن چھوٹے راتیں لمبی. تو اس کائنات میں اللہ نے رکھا کیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں. اچھا، اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ اختلاف رکھا ہے نا اس کائنات. تو اگر ایک جگہ پہ ٹکاؤ آ گیا نا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہے، یہ صحت کے لیے ضروری ہے. کبھی 0 پہ چلا گیا، کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری، لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں. یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے. یہ قدرت کا بنایا ہوا، یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے، اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ. یہ نعمت ہے اللہ کی. اور ہم نے کیا کیا؟ اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ. اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر، فرشتوں سے کہتا 26، کسی کو 27 پسند ہے، کسی کو 26، کسی کو 28، اس کے لگ بھگ ہی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو؟ فٹ کر دو.
پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا, دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہیں اور 26 والے بھی خوش رہیں, 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ہی فرق ہے نا. تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. نا 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 نا, اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے, عدلنے بدلنے میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, راتیں لمبی ہوتی ہیں, ٹیمپریچر گرتا ہے. جب دن لمبے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے. آج کل جون ہے نا, یہ تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے, بڑھ گیا. دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے, کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے, کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں, اپنے دفتر میں, اپنے گھر میں, مسجدوں میں, ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا, فکس کر دیا. تو ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا, میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے, ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں, لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام, آگے جملہ مکمل کرو, لے گی. فطرت کیا کرے گی؟ انتقام لے گی. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی, اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بولو بڑھے گی. اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو, پسینہ نکالو, کوئی بات نہیں, پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. میلا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا ہے, پسینے کی اسمیل آئے گی کپڑوں سے, جسم سے, پھر جا کے نہاؤ گے, دوسرے کپڑے پہنو گے ہلکے. دیکھو میں بغیر بنیان کے کرتا پہن کے بیٹھا ہوں, اس کا اپنا مزہ ہے ہلکا پھلکا. سردیوں کا اپنا مزہ ہے, آدمی کیسے گرم گرم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے.